اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 288 ہے۔ سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 157 اور 158، 157 اور 158۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، وَلَئِن، اور اگر، قتلتم، تم قتل کر دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، او متم، یا تم مر گئے، لمغفرتن، تو یہ بات یاد رکھو کہ لمغفرتن، مغفرت، بخشش، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت، خیر، یہ بہتر ہے اس چیز کے مقابلے میں، مما یجمعون، جو وہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن، اور اگر، متم، تم مر گئے، او قتلتم، یا قتل کر دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ، یقیناً اللہ ہی کی طرف، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ، تب بھی اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو اللہ ہی کے پاس تو لے جا کر اکٹھے کیے جاؤ گے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 2 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اگر تم، یعنی مسلمان، اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤ یا مر جاؤ تو یہ بہترین سودا ہے، اس میں نقصان کی کیا بات ہے؟ یہ تو بہترین سودا ہے۔ اس سے بہتر کیا سودا ہو سکتا ہے کہ لمحوں کی اس تکلیف کے بعد ابدی راحت تمہیں ملے گی اور تم اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت کے حقدار بن جاؤ گے۔ یہ بات پہلی بیان کی گئی، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ بات بتائی گئی کہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، دونوں صورتوں میں بہر صورت تمہیں اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیا جائے گا، اللہ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ یہ بات اس پس منظر میں بیان کی جا رہی ہے، جیسے کہ پچھلی آیتیں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، اور جنگ احد کے موقع پر منافقین نے طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے جملے مسلمانوں کے بارے میں کسے، اور یہ بات بھی انہوں نے کہی تھی کہ اگر مدینہ شہر سے نہ نکلتے، سفر میں نہ جاتے، غزوہ نہ کرتے تو ہماری جانیں محفوظ ہوتی، تم نہ مرتے، نہ قتل کیے جاتے۔ یہ باتیں منافقین کی طرف سے ایسے محسوس ہو رہا تھا، یا ایسا اظہار کر رہے تھے کہ بہت بڑے نقصان میں پڑ گئے یہ صحابہ جن کو قتل کر دیا گیا، جو شہید ہو گئے، اور بڑی کامیابی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ زندہ ہیں اور دنیا میں دنیا کما رہے ہیں۔ منافقوں کی باتوں سے ایسے محسوس ہو رہا تھا، ایسے اظہار ہو رہا تھا، اس کا اظہار کر رہے تھے، اس چیز کو اچھال رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا ذہن بنایا، مسلمانوں کو اس حقیقت سے باخبر کیا کہ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا تم مر جاؤ، یہ بات یاد رکھو
کہ لمغفرۃ من اللہ ورحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت اور بخشش کا پروانہ تمہیں مل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور نعمت تمہیں جو رحمت عطا کی جا رہی ہے، یہ تو اس چیز سے خیر مما یجمعون، بہتر ہے یہ سودا بہترین سودا ہے کہ تم کو اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رحمت تمہیں مل رہی ہے، یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں جو یہ منافقین دنیا میں جمع کر رہے ہیں، یہ مال، یہ دولت وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے مسلمانوں کو اس سودے سے خوش ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کی شہادت ہو گئی، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، وہ نقصان میں ہرگز نہیں ہیں۔ بظاہر نقصان محسوس ہو رہا ہے، مگر حقیقت میں یہ ان کی اللہ سے ملاقات ہے، اس حیثیت سے ملاقات کہ وہ اللہ کے بندے جن سے اللہ راضی اور خوش ہو گیا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ نے انہیں جنت کا پروانہ اور رحمت کا پروانہ عطا کیا۔ اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی ابدی طور پر نعمتوں اور راحتوں کے ماحول میں چلا گیا، اس سے بہترین سودا کیا ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بات بتائی گئی کہ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ، دو صورتیں ہیں، یا تو آدمی مرتا ہے یا تو قتل کر دیا جاتا ہے، دونوں صورتوں میں نتیجہ تو ایک ہی ہے، وہیں تو تمہیں جانا ہے۔ مر گئے تو کہیں اور جانا ہے، قتل کر دیے جائے اللہ کے راستے میں تو کہیں اور جانا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، دونوں صورتوں میں لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تم سب کے سب اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، تم سب کو ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔